بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر، مس صبیحہ آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے فیکٹرز آف پرسیپشنز، یعنی ادراک کے عوامل۔ ماحول میں بہت سی اشیاء یا کسی ایک شے کے کئی پہلو موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہم کسی ایک شے یا پہلو کا انتخاب کر کے اس کا ادراک کرتے ہیں۔ اس انتخابی عمل کو جو عوامل متاثر کرتے ہیں انہیں ادراک کے عوامل کہا جاتا ہے، یعنی وہ عوامل جو ادراک کی تشکیل میں معاونت کرتے ہیں۔ ان کا تعلق فرد سے بھی ہوتا ہے اور محیط جات سے بھی ہے۔ وہ معاشرہ جہاں فرد زندگی گزارتا ہے اور اس کے اثرات بھی ادراکی دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ ادراک کے عوامل کا مطالعہ کرنے کی غرض سے اب ہم ان کی کچھ درجہ بندی کر لیتے ہیں ان عوامل کی، جو کہ 3 طرح سے ہوگی۔ آپ کی بک میں 172 پیج پہ جیسا کہ اس طرح سے ایک ٹیبل سی بنائی ہوئی ہے کہ معروضی عوامل، موضوعی عوامل اور سماجی عوامل۔ ٹھیک ہے بچے، سمجھ آ گیا نا ہیڈنگ سے؟ معروضی عوامل، موضوعی عوامل اور سماجی عوامل۔ آبجیکٹیو فیکٹرز اس کو کہیں گے۔ معروضی عوامل وہ عوامل، یعنی ان کو وہ عوامل جن کا تعلق محیط اور محیط شے کی خصوصیات سے ہے۔ ہمارے روزمرہ کے ادراک کا انحصار بڑی حد تک محیط اشیاء کی خصوصیات پر ہوتا ہے، چنانچہ معروضی عوامل میں ہم محیط کی اشیاء کی مختلف خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ چلیں اب جو ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوامل جو خارجی ماحول میں پائے جاتے ہیں اور ادراک کا باعث بنتے ہیں معروضی عوامل کہتے ہیں۔ ادراکی استقامت اور ادراکی تنظیم میں میں نے آپ لوگوں کو معروضی عوامل پڑھائے تھے۔ اب یہاں پر میں صرف محیط کی خصوصیات کی تفصیل جو ہے وہ بیان کروں گی۔ محیط کی خصوصیات کیا ہے؟ معروضی عوامل میں سب سے پہلے آئے گا کہ وہ جو سٹیمولس جو ہے جو کہ ہمارے سامنے ہیں، اس کی وہ کون کون سی خصوصیات ہیں جو کہ ہمیں متاثر کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کو ایک خاص معنی بناتے ہیں یا اس کا ادراک کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئے گا ایکسٹینسٹی، ایسے محیط جات جو کشادہ ہوں، جو پھیلاؤ رکھتے ہوں، زیادہ جگہ گھیرنے والے ہوں، وہ جو ہیں زیادہ جلدی جو ہیں وہ نظر میں آ جاتے ہیں اور ان کا ادراک جلد کر لیا جاتا ہے۔ جیسے بہت بڑے بڑے تعداد میں اشتہارات، بڑے بڑے جو سائن بورڈ جو ہیں شہروں میں لگے بڑے بڑے ہورڈنگز جو ہیں، اخبار میں پورے صفحے کا اشتہار وغیرہ اس کی مثال ہے۔ اس کو کہیں گے ایکسٹینسٹی، یعنی زیادہ پھیلاؤ والی جگہ، زیادہ جگہ گھیرنے والی جگہ جو ہے وہ ہماری توجہ اپنی طرف جلد کھینچ لیتی ہے اور ہم اس کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹینسٹی، یعنی شدت۔ محیط شے جتنی زیادہ شدید ہوگی اتنی ہی جلد ہماری توجہ حاصل کر لے گی، یہ جلد ہمارے ادراک میں آ جائے گی۔ تیز رنگوں کا استعمال یا پھر رات کو تیز روشنیوں کا استعمال دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہلکے رنگوں کے مقابلے میں تیز اور گہرے رنگ فوراً ہمارے ادراکی تجربے میں آ جاتے ہیں، اور جو ہے محیط جتنی قوت سے عضویہ پر اثر انداز ہوگا اتنا جلد ہی ادراک کے دائرے میں آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے حرکت، موومنٹ جو ہے۔ ساکن مہیجات کی نسبت حرکت کرتی ہوئی مہیجات کا ادراک جلد کر لیا جاتا ہے۔ اڑتے ہوئے پرندے کا ادراک، تیزی سے جاتی ہوئی موٹر سائیکل کا ادراک اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہے سائز، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اشیاء کا حجم اگر غیر معمولی طور پر بہت بڑا یا بہت چھوٹا ہو تو بھی ادراک کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے مختلف جسامت کے مہیجات کا ادراک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ہے لوکیشن، مختلف اشیاء، حالات جو ہیں یا واقعات کا محل وقوع ادراک کے لیے اہم ہوتا ہے۔ کسی شے کا محل وقوع ہمارے ادراک کو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کسی شے کا رنگ اپنے بیک گراؤنڈ سے نمایاں ہے تو وہ شے جلد ہماری توجہ میں آ جاتی ہے، اور جو ہے جو اشیاء واضح بصارت کے احاطے میں آ جاتی ہیں ہم ان کا جلد ادراک کر لیتے ہیں، جیسے اخبارات کے صفحہ اول یا صفحہ آخر کے اشتہارات کا ادراک جلد ہو جانے کی وجہ ان کا محل وقوع ہی ہے۔ اس کے بعد ہے تضاد، کنٹراسٹ اس کو کہیں گے۔ ماحول میں موجود مہیجات کا ادراک متضاد مہیجات کا ادراک جلد ہو جاتا ہے۔ سیاہ پس منظر پر سفید رنگ بہت نمایاں ہوتا ہے، بڑے بڑے حروف میں، چھوٹے چھوٹے رنگین تصاویر میں، کوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر، مطلب جہاں پہ بھی آپ کو کنٹراسٹ نظر آئے، دو چیزوں میں تضاد نظر آئے تو وہ جلد ہماری جو ہیں وہ توجہ میں آ جاتے ہیں اور ان کا ہم ادراک جلد کر لیتے ہیں۔ اب ہے تغیر، چینج، ماحول میں اچانک تبدیلی پیدا ہو جائے تو وہ بھی فوراً قابل ادراک ہو جاتی ہے۔ مثلا اچانک بادل آ جائیں اور اندھیرا چھا جائے یا گھڑی کی ٹک ٹک بند ہو جائے، سناٹے میں ہلکا سا شور، بازار میں تمام لوگ آرام سے چل رہے ہوں لیکن اچانک یہ فرد بھاگنا شروع کر دے، سب
ماحولی تغیر کی مثالیں ہیں۔ پھر یونیکنیس، کبھی کبھار رونما ہونے والے انوکھے اور نرانے مہیجات کا ادراک بھی جلد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ادراک کی استقامت ہے، وہ پرسیپچول کنسٹنسی کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں جن کی ہم اس کی مستقل خصوصیات کو ہم اپنے ذہن میں جو ہے ذہن نشین کر لیتے ہیں، تو پھر آئندہ کسی بھی ماحول میں وہ چیز ہمیں نظر آئے، چاہے جتنے مرضی فاصلے میں، جتنے کم روشنی میں نظر آئے گے، ہم اس کا ادراک جو ہوں اس کو ویسے ہی کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے موضوعی عوامل، سبجیکٹیو فیکٹرز جو ہیں۔ سبجیکٹیو فیکٹرز موضوعی عوامل ادراک کا انحصار مہیجات کے علاوہ فرد کی ذات سے بھی ہوتا ہے۔ ہر فرد اپنے انداز اور رنگ میں دنیا کو دیکھتا ہے۔ فرد سے متعلقہ عوامل فرد کی ذاتی خصوصیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ موضوعی عوامل کا تعلق ادراک کرنے والے شخص کی خصوصیات جو ہے وہ بہت زیادہ شخص کی خصوصیات ادراک کرنے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خصوصیات کون کون سی ہیں۔ موٹیویشن، تحریک جو ہے، تحریک ہی فرد کو ادراک پر مائل کرتی ہے۔ ادراک کا انتخاب بھی تحریک کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ تحریک کا نوعیت خواہ ذاتی ہو یا خارجی، ادراک کا اہم ترین عنصر ہے۔ اب ہے انٹرسٹ، دلچسپی جس کو کہیں گے۔ دلچسپی جو ہے جس شے میں، دلچسپی ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جو فرد کو کسی شے یا واقعے کی طرف راغب کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہے، یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ہماری جس چیز میں ہمیں اٹریکشن فیل ہو اس طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہر فرد اپنی دلچسپی کی بنا پر مہیجات کا ادراک کرتا ہے۔ دلچسپی خواہ فطری ہو یا اکتسابی، آپ لوگوں کو پڑھایا ہوا نا کہ دو طرح کی دلچسپیاں ہیں، فطری بھی ہے اور اکتسابی بھی ہے۔ دونوں ہی دلچسپیاں ادراک کو متاثر کرتی ہیں۔ ایک کھلاڑی، ادیب، سیاستدان، طالب علم، سب اپنی دلچسپیوں کی وجہ سے ہی مختلف طرح کا ادراک کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شخصی رویہ۔ رویہ کم و بیش مستقل نوعیت کا ہوتا ہے۔ ہر فرد کے مزاج میں، شخصیت میں رویہ ایک مستقل نوعیت کی رائے ہوتی ہے۔ ہر فرد اس کے اعتقادات ہوتے ہیں۔ ہر فرد کچھ مثبت کچھ منفی رویوں کا مالک ہوتا ہے۔ مثبت رویے کی وجہ سے کسی چیز کے متعلقہ عوامل جلد توجہ میں آ جاتے ہیں اور ان کا ادراک آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس منفی رویوں سے متعلقہ عوامل کو فرد نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے شخصی اوصاف، پرسنل ایٹریبیوٹس۔ ہر فرد اپنی شخصیت کے مطابق مخصوص رویوں، مخصوص پسند ناپسند کا مالک ہوتا ہے۔ وہ مختلف شخصی اوصاف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ شخصیت کے یہی منفرد اور مخصوص رنگ فرد کے ادراک کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک ہی صورتحال یا چیز کے بارے میں جھگڑالو، سادگی پسند، شرمیلے، بزدل جو ہے یا جدت پسند افراد کا ادراک مختلف ہو سکتا ہے۔ اب ہے مینٹل سٹیٹ۔ اگر فرد کسی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو تو اسے ادراک کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس غیر متوقع صورتحال کا ادراک فوراً نہیں کیا جا سکتا۔ وقتی ذہنی کیفیت فرد کو اس توجہ کو متاثر کرتی ہے جس کے نتیجے میں ادراک کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ مثلا انتظار میں بیٹھا فرد ذرا سے کھٹکے سے بھی چونک پڑتا ہے، لیکن اگر وہی فرد کسی اور موقع پر فلسفیانہ مسئلے میں الجھا ہوا تو اسے اپنے ارد گرد کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بچہ، پھر ہے ایموشن، ہیجان جس کو کہتے ہیں۔ یہ ہیجانی کیفیت جب اپنی پوری شدت سے طاری ہو تو فرد کے حواس پر چھا جاتی ہے۔ فرد اگر خارجی اور جذباتی تغیرات سے گزر رہا ہو تو اس کی ادراکی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ شدید غصے اور نفرت میں فرد کو اچھے برے کی پہچان نہیں رہتی۔ فرد اضطرابی اور ہیجانی کیفیت میں بہت سے مہیجات کا ادراک نہیں کر پاتا۔ غصے، رنج وغیرہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا، شدید ترین کیفیت، جذبات کی، احساسات کی شدید ترین کیفیت ہیجان ہوتی ہے، اور اس کیفیت میں بعض اوقات جو ہے وہ فرد مہیجات کا ادراک نہیں کر پاتا۔ تعلیم و تجربہ، فرد کا تعلق خاص زندگی کی کسی شعبہ سے اس کا تعلیمی پس منظر جو ہے اس کے تجربات اس کی سوچ کو متاثر کرتے ہیں۔ بہتر تعلیمی پس منظر کی بدولت فرد میں نیا انداز فکر جنم لیتا ہے جو ادراک کو متاثر کرتا ہے۔ فرد کا پیشہ بھی اس کے ادراکی انداز کو متاثر کرتا ہے۔ پھر ہے پرسنل ویلیوز، ارد گرد کا ماحول، شخصیت، تعلیم و تجربہ فرد میں مختلف اقدار پیدا کرتے ہیں۔ فرد اپنی اقدار کو فروغ دیتا ہے، ان پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہی وجوہات کی بدولت وہ اپنے ماحول میں سے ذاتی اقدار سے متعلقہ عوامل کا ادراک فوراً کر لیتا ہے۔ یعنی جو اپنے علم و تجربہ سے اس نے سیکھا ہوتا ہے، جو اپنی پرسنل ویلیوز اس نے بنائی ہوتی ہیں، ان سے ریلیٹڈ جو بھی چیز اس کے سامنے آئے گی وہ جلد اس کی طرف متوجہ ہوگا اور جلد ہی اس کا ادراک کر لیتا ہے۔ پھر ہے ایپٹیچیوڈ، فطری رجحان ادراک میں بہت اہم ہے۔ فطری رجحان اور استعداد کی موجودگی میں فرد کم سے کم کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ وقوف حاصل کر لیتا ہے کسی چیز کی طرف، یعنی ہمارا
ایپٹیچیوڈ ہے، استعداد ہے کسی چیز کے بارے میں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہی فوری طور پر متوجہ ہو کر اس کا فوراً ادراک کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اس سے متعلقہ استعداد کی ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ چلو بچے، اب آگے سماجی عوامل، جس کو سوشل فیکٹرز کہتے ہیں، سماجی عوامل کو معاشرتی عوامل بھی کہتے ہیں، دونوں ہی نام اس کے جو ہیں وہ آ جائے تو آپ نے یہی لکھنے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ادراک کے عمل میں معاشرہ اور ثقافت اہم کردار کرتے ہیں۔ وہ ثقافت جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس کی تہذیب و تمدن، رسم و رواج وغیرہ جو ہیں، یہ سارے جو ہیں ہمارے ادراک پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب کسی بھی علاقے کے رسم و رواج، عقائد، رہن سہن، تہذیب و تمدن جو ہیں وہ معاشرتی ورثہ کہلاتی ہے، اور یہ ایک اکتسابی عمل ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچایا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنے معاشرے اور ثقافت سے الگ ہو کر ادراک نہیں کر سکتا۔ جو معاشرہ ہمیں جن چیزوں کو اچھا بتائے گا، سماجیت کے عمل کے ذریعے ہم ان کو اچھا کہیں گے، جن چیزوں کو وہ برا بتائے گا ہم ان کو برے کے طور پر پرسیو کریں گے۔ اب ہیں سوشل ویلیوز۔ ہمارے ہر معاشرے میں نیکی، بدی، سزا، جزا کے الگ الگ معیار پائے جاتے ہیں، یعنی کہ کہنے کے جو ہیں اس الگ الگ معیار، اس کے تحت کسی فرد کے کردار کو پرکھا جاتا ہے۔ کسی معاشرے میں کوئی کام جو ہے بدی کو ریپریزنٹ کرے گا، جبکہ وہی کام دوسرے معاشرے میں جو ہے وہ بالکل بدی کا، ہماری ادھر کھلے عام کوئی شراب نوشی پیے تو ہم اس کو کیا پرسیو کریں گے، بدی کے طور پر اس کو ذہن میں رکھیں گے، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں اس کا پرسیپشن جو ہے وہ بالکل بدی کے میں نہیں آئے گی، زمرے میں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے معاشرے میں اس چیز کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لہٰذا سماجی اقدار جس میں بندہ رہ رہا ہے، اس کی جو ہے اصول و ضوابط جو ہیں وہ ہمیں ادراک کرنے پر، ہمارے ادراک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فیتھ اور بلیف۔ کسی بات پر فرد بغیر کسی منطقی وجہ کے اگر یقین رکھے تو اس کی پیروی کرے تو اس کو عقیدہ کہیں گے۔ یہ کم و بیش مستقل جذباتی کیفیت ہوتی ہے اور فرد اس پر اندھا اعتماد کرتا ہے، اپنے عقیدے پر۔ اسے عقل اور استدلال کے بل بوتے پر نہیں پرکھا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ قائد بھی ہمارے ادراک کو بنیادی طور پر متاثر کرتے ہیں۔ عقیدے جو ہیں، ہم اپنے عقائد کے تحت جو ہماری چیز سامنے آئے، ہمارا اس کے طرف عقیدہ جو ہے وہ جس طرح کا ہوگا ہم اس کو ویسا ہی پرسیو کریں گے۔ اب ہے رسوم و رواج۔ کچھ رسوم و رواج مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ عبادت کا تصور منسلک ہوتا ہے۔ فرد اپنی عقیدت کے لحاظ سے ان رسم و رواج کی پابندی کرتا ہے۔ کچھ رسم و رواج جو ہیں معاشرتی بھی ہوتے ہیں، جن کا تعلق مذہب کی بجائے مخصوص کلچر یا ثقافت سے ہوتا ہے۔ رسم و رواج بھی اپنی اہمیت کے لحاظ سے ہمارے ادراک کو متاثر کرتے ہیں۔ اب آگے معاشرتی آداب جو ہیں۔ معاشرتی آداب جو ہیں، معاشرتی آداب بھی ہمارے ادراک پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایسے قوانین و قواعد ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر کسی پر لازم ہوتا ہے۔ ہم ان کو کھلا ان سے انحراف نہیں کر سکتے۔ ہمارا معاشرہ جتنی ہمیں اجازت دے گا، رہن سہن کے حوالے سے، پہناوے کے حوالے سے، دوسروں کے ساتھ تعلق نبھانے کے حوالے سے، ہم انہی آداب کے اندر رہ کر معاشرے میں رہیں گے اور انہی آداب کے زیر اثر ہم مختلف چیزوں کو پرسیو کریں گے۔ یہ معاشرتی تعلقات میں معاشرتی آداب جو ہے گرم جوشی پیدا کرتے ہیں، مثلا دوسروں کے قائد اور مذہبی مقامات کا احترام کرنا، بزرگوں کا ادب کرنا، کامیابی پر مبارک دینا، یہ سارا جو ہے معاشرتی آداب کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیشنل لاز۔ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے حکومت جو قواعد و ضوابط بناتی ہے انہیں قوانین کہا جاتا ہے۔ اب ملکی قوانین جس طرح سے جن کاموں کی اجازت دیں اور جن کاموں سے منع کریں، ہمیں ان چیزوں کو ماننا پڑتا ہے۔ ان کی خلاف ورزی پر سزا دی جاتی ہے قوانین کی، اور جو ہے پولیس انتظامیہ، عدالت، جیل وغیرہ انہی قوانین کی پابندی کرواتی ہیں۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہم برا سمجھتے ہیں اور پیروی کرنے والوں کو نیک اور شریف خیال کرتے ہیں۔ یہ تمام سماجی عوامل فرد کے ادراک کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ چلیں بچے، اب ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ ہم کریں گے ادراکی مسائل۔ وہ کون کون سے ہیں؟ التباس اور وہمیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل یہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔